ملت اسلامیہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد حضرت موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان شریف کے مہینے میں کہیں باہر تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں دریا پار کرنا پڑا. رمضان شریف کا مہینہ تھا, افطاری کا ٹائم ہو گیا تھا. دریا میں ایک سیب بہتا ہوا آیا. آپ نے اس سیب سے روزہ افطار کر لیا, اس سیب کو کھا لیا. سیب کو کھانے کے بعد آپ کے دل میں خیال آیا کہ کیا معلوم یہ سیب کس کا ہو. میں نے مالک کی بغیر اجازت کے سیب کو کھا لیا. کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی غلطی کی وجہ سے بروز محشر مجھے اپنی گرفت میں نہ لے لے. کہیں اسی غلطی کی وجہ سے مجھے اللہ کے عذاب کا حقدار نہ ہونا پڑے. اسی وجہ سے, اسی خوف سے حضرت موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں اس سیب کے مالک سے معافی مانگ لوں, اور اس سیب کے مالک کی تلاش میں دریا کے کنارے کنارے چل دیتے ہیں. جب بہت دور جانے کے بعد آپ کو ایک عظیم الشان باغ نظر آتا ہے. اس باغ کی کچھ ٹہنیاں اس نہر میں, اس دریا میں جھکی ہوئی تھی, اور اس پر سے پھل ٹوٹ ٹوٹ کر کے نہر میں گر رہے تھے. ان درختوں میں سیب کے درخت بھی تھے. حضرت موسیٰ جنگی دوست نے جب یہ دیکھا تو آپ کو پورا یقین ہو گیا, پورا بھروسہ ہو گیا کہ وہ سیب اسی باغ کا ہے, اور آپ اس باغ کے مالک کو تلاشنے لگے. جب آپ نے اس باغ کے مالک کو تلاشنا شروع کیا تو اس باغ کے مالک سے جب ملاقات ہوئی, اس باغ کے مالک نے سے جب آپ نے سارا کی سارا واقعہ بیان کیا تو اس باغ کے مالک نے حضرت موسیٰ جنگی دوست کے چہرے پر نظر ڈالی. تو باغ کے مالک حضرت عبداللہ سومی نے, جب باغ کے مالک نے حضرت عبداللہ سومی نے حضرت موسیٰ جنگی دوست کے چہرے پر نظر ڈالی تو وہ پہچان گئے کہ یہ نیک بندہ ہے, یہ جوان صالح ہے, یہ بہت ہی نیک ہے, تبھی تو یہ اپنی غلطی کو معاف کرانے کے لیے آیا ہے. حضرت موسیٰ جنگی دوست کی غلطی کو معاف کرنے کے لیے حضرت عبداللہ سومی نے فرمایا, میں تمہاری غلطی کو معاف ضرور کروں گا, مگر تمہیں میرے باغ کی 10 سال تک رکھوالی کرنی ہوگی, 10 سال تک میرے باغ کی دیکھ بھال کرنی ہوگی. حضرت موسیٰ جنگی دوست فرماتے ہیں, مجھے منظور ہے, میں آپ کے باغ کی 10 سال تک رکھوالی کروں گا. جب 10 سال کا عظیم عرصہ گزر جاتا ہے, جب 10 سال رکھوالی کرنے کے بعد حضرت موسیٰ جنگی دوست حضرت عبداللہ سومی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, تو حضرت عبداللہ سومی فرماتے ہیں, ابھی میری ایک شرط اور باقی ہے, اگر تم میری وہ شرط پوری کر دو گے تو میں تمہاری غلطی کو معاف کر دوں گا. حضرت عبداللہ سومی فرماتے ہیں, سنو, میری ایک لڑکی ہے جس میں 5 عیب ہیں. نمبر 1 وہ گونگی ہے, نمبر 2 وہ بہری ہے, نمبر 3 وہ لنگڑی ہے, نمبر 4 وہ لنجی ہے, نمبر 5 وہ آنکھوں سے اندھی ہے. برادران ملت اسلامیہ, جب حضرت موسیٰ جنگی دوست نے یہ سنا تو حضرت موسیٰ جنگی دوست سوچنے لگے. حضرت موسیٰ جنگی دوست کے ذہن میں بہت بے شمار خیالات ہے. حضرت موسیٰ جنگی دوست سوچنے لگے کہ پوری زندگی کا معاملہ ہے, بے دستوں و بے پا لڑکی سے کیسے شادی کر لوں. مگر دل میں خیال آتا ہے, زندگی فانی ہے, زندگی کچھ ہی جوانی, کچھ ہی دن کی مہمان ہے, کچھ دنوں کے بعد اس دنیا سے جانا ہے, اس کے بعد ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اسی سیب کی وجہ سے مجھے گرفت میں لے لیا تو میرا کیا حال ہوگا, مجھے کیسے معافی ملے گی. حضرت موسیٰ جنگی دوست جب یہ سوچتے ہیں تو آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. حضرت عبداللہ سومی نکاح کرا دیتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کی اس غلطی کو معاف کر دیتے ہیں. جب حضرت موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمرے میں جاتے ہیں, کمرے میں جانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ بہت ہی حسین و جمیل, بہت ہی خوبصورت لڑکی, بہت ہی خوبصورت دلہن بیٹھی ہوئی ہے. حضرت موسیٰ جنگی دوست جب یہ دیکھتے ہیں تو حیران و پریشان ہو جاتے ہیں اور بھاگتے ہوئے کمرے سے واپس آتے ہیں. حضرت عبداللہ سومی سے ملاقات ہوتی ہے اور حضرت موسیٰ جنگی دوست کہتے ہیں, اس کمرے میں تو اور کوئی لڑکی ہے, اس کمرے میں میری بیوی نہیں ہے. حضرت عبداللہ سومی فرماتے ہیں, اے موسیٰ جنگی دوست, وہی تمہاری بیوی ہے. میں نے اپنی بیٹی کے جو 5 عیب بیان کیے تھے وہ یہ تھے, ان کا مطلب یہ تھا میری بیٹی اندھی ہے, مطلب اس نے آج تک اپنی آنکھ سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا, کوئی غلط چیز نہیں دیکھی. نمبر 2 وہ لونجی ہے یعنی اس نے اپنے ہاتھ سے کبھی کوئی برا کام نہیں کیا. نمبر 3 وہ لنگڑی ہے, یعنی اس نے آج تک کبھی اپنے پیروں کو برے راستے پر اختیار نہیں کیا, برے راستوں پر نہیں چلایا. وہ بہری ہے, آج تک اس نے کوئی غلط کام نہیں سنا, غلط چیز نہیں سنی, آج تک اس نے کوئی غلط چیز نہیں سنی. وہ گونگی ہے, یعنی کہ آج تک اس نے کسی کے ساتھ بد کلام
بدنامی نہیں کی, کسی کو گالی نہیں دی. یہ میری بیٹی میں یہ 5 عیب نہیں بلکہ یہ 5 صفات موجود تھی. اسی وجہ سے میں نے تمہارے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کیا. برادران ملت اسلامیہ, یہ حضرت فاطمہ ام الخیر ثانی رضی اللہ تعالی عنہ تھی, جن کو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو والدہ ہیں, جو حضرت موسیٰ جنگی دوست کے نکاح میں آئیں. جب یہ پورا کی پورا خاندان اتنا نیک ہوگا تو اس خاندان میں کوئی ایسا ویسا بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے. اس خاندان میں عبد القادر جیلانی شہنشاہ بغداد غوث الاعظم کا جنم ہوتا ہے. اسی لیے تو بریلی کا شاعر, بریلی کا امام پکار کر کے کہتا ہے, واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء